صحابہ نے حضور سے عرض کیا، حضور ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم بیان کر دیں تو قتل کر دیے جائیں. اتنا غلیظ خیال بعض اوقات انسان کے دل کی تختی پہ آتا ہے، دماغ کی سکرین پہ ابھرتا ہے. تو فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں. جب اس طرح کا کوئی خیال آتا ہے تو بندہ اس کو جھٹکتا ہے، دور کرتا ہے، اور بندہ خوف زدہ ہوتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اور اس کی ایک حالت ہوتی ہے. تو اس حالت کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم تو پھر یہ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ذالک صریح الایمان، یہ تمہارے واضح ایمان کی علامت ہے کہ اس وسوسے کے بعد جو تمہاری طبیعت میں بے چینی اور بیزاری پیدا ہوئی، اور اس کو دھکیلنے کے لیے، اس کو خیال سے ہٹانے کے لیے، اس کو تصورات سے دور کرنے کے لیے جو تم نے کوشش کی، یہ تمہارا ایمان تھا جو کھڑا ہوا. جب بندے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے. انسان کے اندر چونکہ یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں تو کبھی کبھی اس سے گناہ بھی سرزد ہو جائے گا. نیکی اس کی عقل، اس کا فہم، اس کا ادراک، شریعت کی رہنمائی، انبیاء کی تعلیمات اسے بتائیں گی کہ وہ نیکی کے راہ پہ چلے. لیکن کبھی کبھی بائیں سمجھ سے جو خواہشات اور آرزو ہے وہ بھی اس کو گھیر لیں گی، اور اچانک اس سے کبھی کوئی گناہ بھی ہو جائے گا. اور اگر اچانک اس سے کبھی گناہ ہو گیا، کبھی آنکھ بھٹک گئی، کبھی خیال بہک گئے، کبھی سوچ میں آوارگی آ گئی، کبھی زبان نے میلا لفظ بول دیا، تو پھر کیا ہے؟ پھر فوری معافی مانگ لے. مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے ابھی احد پہاڑ تلے آ گیا ہے. اگر اس نے توبہ نہ کی تو کچل دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو پھر فوری معافی مانگتا ہے تو یہ اللہ کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے. اللہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ دیکھو میرا بندہ. پھر دونوں چل پڑے. بچے کھیل رہے تھے، ایک خوبصورت لڑکا وہ بھی بچوں میں کھیل رہا تھا. حضرت خضر آگے بڑھے اور اس کی گردن مروڑ دی، اس کو قتل کر دیا. صاحب شریعت تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، نہ رہ سکے، پھر بول پڑے. ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا. اس نے گوایا کیا تھا ہمارا؟ آپ نے بہت ہی جو ہے وہ غلط کام کیا، یہ کام اچھا نہیں کیا آپ نے. کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ. کہا رہی بات اس بچے کی جس کو ہم نے قتل کیا، اس کے ماں باپ مومن تھے، نیک تھے، صالح تھے. بچے نے بڑا ہو کے بہت برا ہونا تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا. اللہ اس کے بدلے ان کو بہتر اولاد دے گا. علماء تفسیر نے لکھا ہے اس بچے کے بدلے میں اللہ نے ان والدین کو ایک بیٹی عطا کی جس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے. تو کہا یہ تعویل ہے ان باتوں کی جو باتیں میرے رب نے مجھے بتائی، اور یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہی، اور جو میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا. تو یہ باطنی باتیں ہیں. کالے رنگ کا پتھر ہے لیکن اس کو چومنے کی تلقین کی. ادب سے چوما جا رہا ہے، عقیدت سے چھوا جا رہا ہے، پیار سے دیکھا جا رہا ہے. میں نے بوڑھے اشخاص کو بھی دیکھا کہ ہتھیلیوں پہ جان رکھ کے پتھر کو چومنے کے لیے بے چین ہے. یہ تڑپ کیوں؟ یہ راز حضرت عمر نے کھولا. حجر اسود کو چوم رہے تھے اور چومنے سے پہلے بولے اے حجر اسود تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے حضور نے نہ چوما ہوتا. ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہی ڈوب گئے. تو آداب معاشرت کا خلاصہ ہے یہ حدیث. آقا کریم نے ارشاد فرمایا اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. اپنے لیے بہرحال بندہ بہتر ہی چاہتا ہے. تو جب وہ اس مزاج میں ڈھل جائے کہ میں اپنے مومن بھائی کے لیے، اپنے معاشرے کے دوسرے افراد کے لیے بھی وہی چاہوں گا، تو پھر مجھے بتاؤ کہ معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی روحانی بیماریاں، حسد، حقد، بغض، کینہ، نفرت، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، تکبر، رعونت، غرور، یہ ساری چیزیں یہ کہیں آپ کو نظر بھی نہیں آئیں. صرف اسی حدیث کو اپنا امام بنا لیا جائے اور اپنا منشور حیات مان لیا جائے. تو جو حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جب آپ کی خادمہ کو اور آپ سے عقیدت کا دھم بھرنے والی خاتون کو کابل میں محل کی چھت سے دھکا دے دیا گیا، اور جب وہ نیچے پہنچی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نے اس کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت سے آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ آپ کب آئے؟ آپ تو بخارے میں تھے. تو برجستہ بولتے ہیں تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدہ.
تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا تھا۔ تو یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے۔ یہ موقع خاص طور پہ غرباء کی اعانت اور مدد کا ہے۔ امراء تو 2-2 3-3 مہینے کا راشن گھر میں لا کے جمع کر کے بیٹھ گئے، لیکن دوسری جانب وہ غرباء، وہ لوگ جو روز کی روٹی کماتے ہیں اور روز اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں، اب جب روزگار بند ہوئے اور ملک میں لاک ڈاؤن ہو گیا تو ان کے لیے وہ اسباب، وہ ذرائع رزق کے حصول کے بند ہوئے، تو وہ بھوک سے اگر مر جائیں تو یہ اس وائرس سے زیادہ دردناک وائرس نہیں، جو کہ لوگوں کو وہ وائرس نظر آتا ہے جو میڈیا دکھاتا ہے۔ تھر کے اندر کتنے لوگ بھوک نامی وائرس سے مر رہے ہیں۔ اس لیے صدقہ و خیرات کیا جائے، معصورہ دعائیں پڑھی جائیں، خوف زدہ ہونے کی بجائے حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں، اور کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے، اور کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھی جائے، تو انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو شرکیہ جھاڑ پھونک میں مبتلا نہیں ہوتے اور بدشگونی بھی نہیں لیتے۔ بلی راستہ کاٹ گئی تو آج میرا کام خراب ہو گیا، بلی راستہ کاٹ جائے یا کتا کاٹ جائے، حتیٰ کہ خنزیر بھی کاٹ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جہلانہ باتیں ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ وہ رب نہیں چاہتا تمہارے حلق میں ایک لقمہ بھی ایسا جائے جس میں ذائقہ نہ ہو، جس کے اندر بدبو ہو، جس میں تعفن ہو، جس پر کوئی غلاظت ہو اور جو ناپسندیدہ ہو۔ تمہارا رب چاہتا ہے تم طیب لو، ستھرا لو، تاکہ تمہارا ظاہر بھی ستھرا ہے، تمہارے وجود کا حصہ بننے والی غذا جو ہے وہ بھی پاک اور ستھری۔ تمہارا رب تمہیں صاف دیکھنا چاہتا ہے، صاف رکھنا چاہتا ہے۔ یہ تمہارے لیے اس رب کی تلقین ہے کہ تم صاف رہو۔ حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے، ان کا خاندان شہید کر دیا گیا۔ صرف 14 سال کے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بچے، اور سب سے زیادہ دکھ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا۔ کربلا کا منظر بھی دیکھا، کوفے کا دارالامارہ بھی دیکھا، دمشق کا دربار یزید بھی دیکھا، پھر مدینے پہنچ کر اہل مدینہ سے جو سامنا ہوا وہ لمحے بھی دیکھے۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین کبھی ہنسے نہیں تھے، جب بھی پانی پینے لگتے تو رو پڑتے، انہیں شاید سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی۔ حضور علیہ السلام کا سامنا کل قیامت کے دن کرنا ہے، حیا روکے گا کہ یہ میرے رب کا فرمان ہے، اور کیا میرا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا؟ حیا ہے تو گناہوں سے خود بخود روکو گے، کوئی کیمرہ نہیں تو پھر بھی رک جاؤ گے، کوئی سیکورٹی نہیں تو پھر بھی رک جاؤ گے، کوئی واچ نہیں کر رہا پھر بھی رکو گے، بند کمرے میں بھی رکو گے، اپنے رب سے حیا کرو۔ لیکن اگر رب سے حیا نہیں ہوگا، اس کے رسول سے حیا نہیں ہوگا، تو پھر جو مرضی کرو، پھر تمہیں نہ کوئی کیمرہ روک سکتا ہے، نہ باپ روک سکتا ہے، نہ ماں روک سکتی ہے، نہ بڑا بھائی روک سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا تمہیں جب تمہارے اندر حیا نہیں ہے۔ حیا ہوگا تو پھر گناہوں سے خود بخود بچتے چلے جاؤ گے، برے اعمال سے بچتے چلے جاؤ گے، بد اخلاقی سے بچو گے، زبان سے جملہ نکالنے سے قبل سوچو گے کہ یہ جملہ مناسب نہیں ہے تو میں اس کو کبھی بھی نہیں بول سکتا، اس لیے کہ حیا مانے ہو جائے گا اور طبیعتوں کے اندر ایک نور پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں۔ فرمایا تمہیں بتانا نہ پڑے، کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز حیات، تمہارا طرز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں۔